کبھی آپ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ اس دنیا نے آخر وفا کس سے کی ہے؟ اللہ کی قسم ہم کہتے 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 تھک گئے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے، یہاں غفلت ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ، یہاں سب ختم ہو جانا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنا ہمیشہ کا ہوم بنا کر بیٹھ جائیں، ہم اس کو اپنی ہمیشہ کی زندگی بنا کر بیٹھ جائیں، یہ دھوکہ ہے، یہاں غفلت ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ہمارا پیپر چل رہا ہے۔ پیپر انسان کے جہاں پیپر ہوتے ہیں، انسان اس جگہ پر ہمیشہ نہیں رہتا۔ جس جگہ انسان اپنا امتحان دیتا ہے، پیپر دیتا ہے، وہ اس کو مختصر وقت کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے کہ تم اپنا پیپر دو یہاں پر۔ وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک جگہ طے ہوتی ہے جہاں اس کو پیپر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پیپر ہیں، یہ ہمارے اللہ نے ہمیں پیپر کے طور پر بھیجا ہے، امتحان کے طور پر، کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس مختصر زندگی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کو اختیار کرنا، ہمیشہ کی زندگی کو اپنا لینا، ہمیشہ کی زندگی کی تیاریاں کرنا، ہمیشہ کی زندگی کے کام کرنا کہ وہ ہمیں مل جائے۔ پیپر مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ دنیا مختصر ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہاں غفلت ہے، غافل ہو جاتا ہے انسان۔ اگر ہم یہاں فیل ہو گئے، اگر ہم نے اپنا پیپر صحیح نہیں دیا، اور یہ ہمارا پیپر کب تک چلے گا؟ جیسے اسکولوں میں، ہاسٹلوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان میں ایک وقت طے ہوتا ہے، مقرر طے کیا جاتا ہے وقت کو، کہ اس وقت تک صرف پیپر دیا جائے گا، صرف 1 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے، صرف 50 منٹ، یعنی مختصر اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ الاؤ نہیں ہو سکتے، آپ کو باہر کر دیا جائے گا، آپ کا پیپر ہو یا نہ ہو۔ اور پھر اگر اس کا جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے اپنی پڑھائی پر اسٹرگل کیا ہے، اگر وہ بندہ واقعی میں اچھا کام کرے گا تو اس کے مارکس، اس کے نمبر اچھے آئیں گے، اور وہ اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، اس کے ٹیچر، استاد، اس کو اچھے نمبر دے کے پاس کریں گے، سمجھتے ہو، اس کو پاس کر دیں گے اور وہ آگے کی پوزیشن پر چلا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں ہمارا پیپر ہے، اور یہ ہمیں پیپر کب تک کا دینا ہے؟ جب تک ہماری آخری سانس ختم نہ ہو جائے، سمجھتے ہو؟ جب تک ہماری آخری سانس ختم نہ ہو جائے، جب تک ہمیں پیپر دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمارے کس چیز کا امتحان لے رہا ہے؟ کس چیز کا؟ کہ دیکھو، تمہارے مالک نے تمہیں اتنی بڑی دنیا بنا کر دی، اس میں آسمان کو لگایا، اس میں زمین کو پھیلایا، اس میں پیڑ پودے، چرندے پرندے، درندوں کو بسایا، سمجھ رہے ہو؟ اس میں کھانے پینے کے اسباب بنائے، اس میں پانی کے دریا چلائے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے ہوائیں چلائیں، سمجھتے ہو؟ اللہ نے دنیا میں رہنے کے بہت سارے اسباب بنا دیے، اور پھر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا کہ اب میرا بندہ اس دنیا میں رہ کر کیا کر آتا ہے؟ مجھے راضی کر آتا ہے یا مجھے ناراض کر آتا ہے؟ تو اللہ نے پیپر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنا کر اپنی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا ہے کہ دیکھو تمہارا مالک کیسا ہے، تمہارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنا کر اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو، تم ایک گھر بنانے کے لیے، کیا؟ ایک گھر بنانے کے لیے
یہ 4 دیوار کھڑی کرتے ہو، پلر لگاتے ہو، بھیم ڈالتے ہو، یہ اگڑم جھگڑم کے کام کرتے ہو، اس کے لیے سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، بجلی چاہیے ہوتی ہے، اور بدرپور چاہیے ہوتا ہے، ریتا چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر اس کو اینٹ چاہیے، سمجھتے ہو؟ اور پھر اس چھت کو روکنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے۔ اور دیکھو تمہارے مالک نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے مالک نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے، بغیر ستون کے، ہاں بغیر بھیم کے، بغیر مٹی پانی کے، بغیر سیمنٹ کے، بغیر بجلی کے، اتنا بڑا آسمان تمہارے مالک نے روک کر دکھایا۔ اللہ اکبر! تو تم غور کیوں نہیں کرتے اپنے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر؟ تم نے کبھی غور کیا اس چیز کے بارے میں؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں چھوڑا، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کے لیے، سنو ایمان والوں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور بعد مرنے کے آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سنتوں کو اپناتے ہیں، کلمے کو قبول کرتے ہیں، حق کے ساتھ، دل کے ساتھ اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، مرنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیسے زندگی گزار کر آیا ہے۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں جو اس کا یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں اسبابوں میں پھنسا دیا ہے کہ دیکھو آج کے دور میں ہمارے سامنے کتنے سارے فتنے ہیں، کتنے سارے فتنے، کوئی کسی کو معبود بناتا ہے، کوئی کسی کو معبود بناتا ہے، کوئی کسی کو معبود بناتا ہے، کہ ہم سوچیں تو افسوس کرنے لگیں کہ لوگ کسی کو بھی معبود بنا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی اپنی عقل تو دوڑائیں، تھوڑی عقل تو چلائیں۔ ہم وہ طاقت ایسی ہے جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی قدرت ایسی ہے اس کے برابر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے تھرو سمجھاتا ہوں، ایک مثال کے تھرو، ایک مثال سمجھو۔ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، میں آپ کے کام آ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی چیز بھجواتا ہوں، میں آپ کو کسی چیز کے ذریعے کوئی چیز پہنچاتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں جو میری بدولت سکون آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو تھوڑا غور کرو، بات چھوٹی سی ہے لیکن اگر ہم اس پر غور کر لیں نا تو انشاءاللہ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تیری کیسی شان ہے، ہم بے وقوف کیا کر رہے ہیں، ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں سوچو کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں کسی کے ذریعے، آپ کے اسباب بنا کر آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور آپ میرا شکر ادا کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرا مالک صرف ایک ہے، جس پر میں نے غور کیا، اچھے سے پوچھ تاچھ کی، یہ نہیں کسی کو بھی بنا کر بیٹھ گیا، میں نے جانکاری لی، یعنی علم حاصل کیا، علم کے ذریعے میں نے اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے معبود کو پہچانا، اپنے خالق کو پہچانا، اپنے مالک کو پہچانا کہ ایسی کس کی طاقت ہے جو دنیا میں ایسی ایسی طاقتوں کو بنانے والا ہے، جو اتنے بڑے بڑے انسان
اتنے بڑے بڑے جانور، جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہو، جس نے اتنا بڑا آسمان بنا کے لگایا ہو، جس نے اتنی لمبی چوڑی زمین کو پھیلایا ہو، بچھایا ہو، اور اس کو بنا کر دنیا میں لگایا ہو، وہ خالق کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس دنیا سے بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ اس کی تو قدرت کی کیا کہنے کہ یہ سب نیچرل نہیں ہوا ہے، نیچرل نہیں ہے، یہ سب نیچرل نہیں ہے۔ ہم سوچیں اس بات کے بارے میں، ہم اس چیز کا علم حاصل کریں، ہم غور کر کے اس کا شکر ادا کریں کہ میں جو کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مجھے گھر دیا ہوا ہے، میں دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، سمجھتے ہو؟ میں دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کسی نے بنایا، اور پھر میں اپنا مالک بھی نہیں بن سکا خود کا۔ یہ میرا شریر ہے، میرا اس پر کنٹرول ہے، لیکن نہیں، میں اس پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا ہوں، میرے اس پر قابو نہیں ہے۔ یہ آنکھیں میری تو ہیں، لیکن میری نہیں ہیں، اس پر کسی کی حکومت ہے، کسی کی طاقت ہے، یہ کسی اور کی محتاج ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں پلک جھپکاتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ میرے کام کے، میرے پاس ہیں، لیکن میری نہیں ہیں۔ اگر یہ میری ہیں تو یہ میری اجازت کے بغیر یہ بڑی کیسے ہوتی جا رہی ہیں؟ جیسے جیسے شریر بڑا ہوتا ہے، یہ آنکھیں بھی ایسے بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، یہ کمزور کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ خراب کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا خراب کرنا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میرے بال ہیں، یہ اپنے آپ تبدیل ہو رہے ہیں، اپنے آپ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جوانی اپنے آپ آ گئی بچپنے سے۔ میں اس دنیا میں پہلے سے تو نہیں ہوں، مجھے بنایا گیا ہے، میں اس دنیا میں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جو میں نہیں چاہتا ہوں وہ بھی ہو رہا ہے، اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اس شریر پر کنٹرول دیا کہ میں اس کو اپنے کام میں جیسے چاہوں ویسے لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا۔ میں اس کو یوز کر سکتا ہوں، اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن بچا کے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس میں کچھ وقت ایسا گزارا جو مجھے بہت زیادہ پسند تھا، بہت زیادہ پسند۔ وہ کون سا وقت تھا؟ جب میں جوان تھا، جب مجھ میں طاقت تھی، جب مجھ میں اچھی خاصی عقل تھی۔ میں مصروف ہو گیا اس دنیا میں، میں غافل ہو کر پھنس گیا اس دنیا میں۔ میں نے دنیا کی رنگینیت کو دیکھا تو میں اپنے مالک کو بھول گیا، اور مالک کو بھولنے کا صلہ مجھے یہ ملا کہ میرے شریر نے مجھے جواب دیا، میرے شریر نے بتایا کہ یہ تو نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تو اپنا آپ نہیں آیا ہے، تو بھیجا گیا ہے، تو اپنا آپ نہیں بنا ہے، تو بنایا گیا ہے، تو خود کا مالک نہیں ہے، تیرا کوئی اور مالک ہے۔ شریر نے کیسے بتایا؟ شریر نے کیسے جواب دیا کہ آج میں دنیا میں مصروف ہو گیا، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گیا، تو شریر نے میرا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ میں جہاں چلتا تھا 100 قدم، وہاں 80 قدم میں شریر گرنے لگ گیا۔ میں جہاں خوبصورت دکھتا تھا، وہاں جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ جس شریر میں کالے بالوں سے خوبصورتی نظر آتی تھی، آج وہ شریر میں میری اجازت کے بغیر سفید بال ہو گئے۔ اللہ اکبر! کس کی طاقت ہے یہ جو میری اجازت کے بغیر میرے شریر میں چینجز کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کے کنٹرول میں ہوں، میں خود کا مالک نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج ہوں۔ یہ شریر کمزور ہونے لگ جاتا ہے، یہ شریر بوڑھا ہونے لگ گیا ہے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی مرنے لگا ہوں۔ اس شریر کو چھوڑنے کا وقت چل رہا ہے، تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔
تو جب ہم غور کریں گے تو ہم پہچانیں گے اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو جانیں گے، اس چیز کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں حقیقت کا پتہ پڑے گا کہ مالک کون ہے۔ اب میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں، کوئی چیز پہنچاتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں، حالانکہ میں آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، میں آپ کو اچھے سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہوئے انجان بنے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی طاقت ہے جس کے جیسے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا مالک ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اچھے سے دماغ کا استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ نے دماغ پر قابو تو دیا تمہیں، لیکن تم نے اس کو یوز نہیں کیا۔ اب ایک بات بتاؤ، جب آپ کو میں کوئی چیز پہنچا رہا ہوں اور آپ کو میرا شکر ادا کرنا ہے، آپ کو میرا شکر ادا کرنا ہے، تو ذرا ایک بات تو بتاؤ، اب تم میرا شکر ادا کرنے کے لیے کسی جانور کو پکڑ لو، وہ کوئی سا بھی جانور ہو سکتا ہے، پرندہ، درندہ، چرندہ، کوئی سا بھی، آپ اس سے کہنے لگیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ دیا، آپ کی وجہ سے میری یہ حاجت پوری ہوگی، تو مجھے کتنا غصہ آئے گا، برا لگے گا نا؟ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں، آپ کی مدد میں کر رہا ہوں اور آپ نے میری پینٹنگ بنائی، آپ نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے، پھر آپ نے بنا کیسے دی؟ اور جب کہ ایسی کسی کی طاقت نہیں ہے جو ان آنکھوں سے اپنے خالق کو دیکھے، کسی کی طاقت نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ جب ہم غور کریں گے اس چیز کے بارے میں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوگا کہ نہیں، کوئی اور مالک ہے، کوئی اور مالک ہے، کوئی اور مالک ہے، وہ مالک ایسا ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں نا، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کھانے کا محتاج ہے تو پھر وہ مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے پاک ہوتا ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، ہاں وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ وہ باتوں کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسباب دنیا میں بنے ہوئے، سمجھتے ہو نا؟ یہ ہمارے اسباب ہیں دنیا میں۔ بس ایک شخص ایسا آیا ہے، ایک شخص جس نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، دنیا کے جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی ملک، جتنے بھی دیش، پوری دنیا اسی نے بنائی ہے۔ اس اللہ کو صرف ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف ایک شخص نے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ شخص کون ہے، آپ گوگل کرو، گوگل، سمجھتے ہو؟ گوگل کرو آپ، اور گوگل پہ لکھو کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے، وہ گوگل آپ کو نام بتائے گا۔ آپ ہسٹری تو اٹھا کر دیکھو، آپ کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا کہ اپنی آنکھوں سے کس انسان نے اللہ کو دیکھا ہے۔ گوگل آپ کو ان کا نام دے دے گا۔ وہ شخص ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے ہمارے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاں سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے اللہ نے بلایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بس دنیا میں ایک واحد ہمارے نبی ایسے ہیں، کون؟ ہمارے نبی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ گوگل پر سرچ کرو گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے گا گوگل، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی ذات اتنی پیاری ہے، آپ کا نسب اتنا اچھا ہے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، جو آپ کے طریقوں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ میرے دوستو، اس دنیا میں ہم صرف ایک پیپر دینے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک پیپر۔ ہم ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں اللہ نے ہم اسبابوں میں چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اسباب بنیں گے تنگے سے، لیکن کام اللہ بنائے گا۔
اگر ہم اللہ کا کھا کر کسی درخت کے آگے، سمجھ رہے ہو، اللہ کی بنا ہوئی کسی چیز کے آگے اگر ہم اپنا سر جھکائیں گے، ان کا شکر ادا کریں گے، تو یہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنے مالک کو نہیں پہچان پا رہے؟ تو پھر اللہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ پیپر ہے کہ تم کھاؤ گے میرا، پیو گے میرا، میری بنائی ہوئی دنیا میں رہو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کو برتو گے، لیکن تمہارا مالک دیکھتا ہے کہ تم پاس کیسے ہو کر آتے ہو۔ اللہ نے اسبابوں میں چھوڑ دیا ہے نا دنیا میں۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تمہارے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ وہ دے گا اپنے ایمان والے بندے کو۔ کن کو دے گا؟ ایمان والے بندے کو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ سنو سنو ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کو ماننے والوں، اللہ سے محبت رکھنے والوں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والوں، اس اللہ کے لیے زنا سے بچنے والوں، چوری چھوڑنے والوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی تمہیں غلط کاموں میں پھنسائے، کوئی تمہیں غلط سنگتوں میں لے کر جائے، ان کاموں کو تم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے۔ زنا کا موقع لگا، کسی انسان کی شکل میں شیطان نے آپ کو بہکایا، آپ نے مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک نہیں سمجھا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، شراب کا موقع لگا، پارٹی ہو رہی تھی، دوست بھی پی رہے تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے چھوڑ دی۔ زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی سے محبت کری، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ سے محبت کری، اللہ کی وفاداری کری۔ ہاں، میں ایسا غافل نہیں رہا دنیا میں۔ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط چیزوں سے دور ہو جائے، غلط چیزوں کے پاس نہ جائے، غلط چیزوں سے دور ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے انسانوں کے بارے میں دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو، اور اللہ کی قسم، جو میرے نبی نے کہا پتھر کی لکیر ہے، حق ہے، سچ ہے، اور وہ انسان کامیاب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، آپ کے طریقے کو اختیار کیا، آپ کی صحبت اختیار کی۔ وہ شخص کامیاب ہے جو آپ کی باتوں کو سنا اور ان پر ایمان لے آیا، ان پر یقین کرا، وہ بھی شخص کامیاب ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتے تھے، جب انسان اللہ کی باتوں سے دور ہوتے تھے، جب انسان انسانوں پر ظلم کرتے تھے، حق تلفیاں کرتے تھے، حق نہیں دیتے تھے، حقوں کو مارتے تھے، اللہ کے بندوں پر، اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے تھے، سمجھتے ہو؟ جب انسان گمراہ ہوتے تھے، اپنے اللہ سے غافل ہوتے تھے، اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو اللہ اپنی طرف سے نبیوں کو بھیجتا تھا کہ ان کو بتاؤ ان کا مالک کون ہے، ان کو بتاؤ ان کا مالک کون ہے۔ کسی نے کسی کو معبود بنایا، کسی نے کسی کو معبود بنایا،
میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، میں اگر کسی چیز کو معبود بناتا ہوں تو میں یہ تو دیکھوں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی کے دھرم کو برا نہیں کہہ رہا، سب کے دھرم کی عزت کرنی چاہیے اور سب کے دھرم کی عزت ہم کرتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بس سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اپنے علم کی تھوڑی جانچ تو کریں، تھوڑا سمجھے تو اس بات کے بارے میں کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں۔ دیکھیے ہم سب یہاں کے ہی ہیں، ہم سب یہیں کے ہی ہیں، کوئی بدیش سے نہیں آیا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ بلند شہر کہاں پر ہے۔ کہاں پر ہے بلند شہر؟ کہاں پر ہے بلند شہر؟ بلند شہر ہمارے پاس میں ہی ہے، سم تھنگ 18 کلومیٹر دور، ٹھیک۔ لیکن ہم بلند شہر اگر جانا چاہیں تو ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، میں اشارے کروں گا تو آپ شاید نہ سمجھ پائیں۔ دیکھیے یہ 4 نمبر ہیں، 4۔ نمبر 1 یہ راستہ دلی کو جاتا ہے، نمبر 2 یہ راستہ بلند شہر کو جاتا ہے، نمبر 3 یہ راستہ کھرجی کی طرف کو جاتا ہے، اور نمبر 4 یہ راستہ بلاسپور کی طرف کو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 راستے ہیں، 4 راستے ہیں، 4۔ دلی، بلند شہر، کھرجا اور بلاسپور۔ بلند شہر دوسرے نمبر پر ہے، یہ 4 راستے ہیں، دوسرے نمبر پر بلند شہر ہے۔ آپ کو بلند شہر جانے کے لیے کون سی بس پکڑنی ہے؟ نمبر 2 کی بلند شہر والی یا کھرجے والی؟ بلند شہر والی، نمبر 2۔ اگر آپ نمبر 1 پر بیٹھ جائیں، دلی والی پر، تو آپ بلند شہر پہنچ جائیں گے؟ بتاؤ مجھے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی سی اور گاڑی پکڑتے ہیں، اگر آپ کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ سوچو ذرا، آپ کو بلند شہر جانا ہے اور آپ دلی والی گاڑی پکڑ لیں، آپ کو دلی جانا ہے، آپ بلند شہر والی پکڑ لیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنے منزل پر، پہنچ جائیں گے اپنے راستے پر؟ بتاؤ، نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو راستہ جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، تبھی آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کی اصل منزل کیا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو اپنی منزل کو پہچاننے کے لیے، صحیح راستے کو پہچاننے کے لیے اپنے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا تھا کہ اگر میں آپ کی مدد کروں اور آپ کسی کو بھی اپنا معبود بنا کر اس کا شکر ادا کریں تو برا لگے گا نہ لگے گا؟ لگے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جلانے والا ہے، موت دینے والا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ ہم اسی کے حکم سے زندہ ہیں، اسی نے ہمیں دنیا بنا کر دی ہے، ہم اسی کی نعمتوں کو کھا کر، اسی کے حکم سے زندہ، اسی کی ہواؤں کو کھا کر ہم کسی اور کا شکر ادا کریں، کسی اور کو اپنا معبود بنائیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، سوچو اس بات کے بارے میں۔ جس انسان کی فیملی ہو، جس انسان کا بیٹا ہو، جس انسان کی بیٹی ہو، جس انسان کی بیوی ہو، وہ آخر معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ اس چیز کے بارے میں۔ وہ معبود نہیں ہو سکتا، جس کی فیملی ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت واحد اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے جیسا، نہ اس کی طاقت کے برابر اور نہ اس کی کسی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو انسان خود محتاج ہو، کھائے نہیں، پیے نہیں تو مر جائے، اگر اپنی صفائی نہ کرے تو اس میں سے بدبو آئے، سمجھتے ہو؟ ایک انسان اگر شادی نہ کرے تو آج کے دور میں، سوچو اس بات کے بارے میں، وہ باپ نہیں بن سکتا۔
سمجھتے ہو؟ جب انسان شادی کرتا ہے، اس کی بیوی، اس کی اہلیہ اس کے پاس آتی ہے، جب تک وہ اپنا تعلق قائم نہیں کرتے ہیں، صحبت نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہو، وہ ہم بستری نہیں کرتے ہیں، جب تک آپس میں نہیں میل کرتے ہیں تو بچہ نہیں ہو سکتا، بچہ نہیں ہوتا۔ اور جب یہ میل کریں گے، آپس میں ہم بستری کریں گے، تو ان کو ایک بچہ بنے گا، پھر وہ بچہ ان کے پیٹ میں پلے گا، پھر وہ بچہ اپنا مقرر وقت پورا کر کے باہر آئے گا، اس دنیا میں قدم رکھے گا، اور پھر وہ بچہ بھوکا بھی ہوگا، دودھ بھی پیے گا، پھر بڑا ہوگا تو کھانا بھی کھائے گا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ وہ کبھی بچہ تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا، اس کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بھی بڑے ہو گئے ہیں، ابھی جوان بھی ہو گئے، ابھی بوڑھا بھی ہو گئے، تو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سوچو تو صحیح۔ جس انسان کے ماں باپ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب اپنے ہوں، تو خالق نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے باغ لیا، باغ، اس باغ میں کافی سارے درخت تھے، اس میں آم کے درخت بھی تھے، امرود کے بھی درخت تھے، اس میں لیچی بھی تھی، اس میں سیسود بھی تھے، اس میں پپیتے بھی تھے، اس میں نیبو بھی تھے، اس میں جامن، یعنی بہت ساری ورائٹی تھی اس میں۔ اب ذرا ایک بات تو بتاؤ، اس میں سے ہم نے ایک پیڑ نکالا، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت، سارے پیڑوں کے مقابلے پہ طاقت میں بھی اچھا، اور وہ ہمیں پھل بھی بہت زیادہ اچھے دیتا ہو۔ سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن باغ ہمارا تھا، اب نہیں ہے، تھا، بہت پہلے لیا تھا ہم نے۔ تو اس باغ میں ہم نے ایک درخت نکالا باہر، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں سب سے زیادہ نفع پہنچتا تھا، وہ ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا تھا۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، وہ فائدہ پہنچانے والا، وہ نفع دینے والا، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، مجھے کئی ہزاروں روپے کا مال دے رہا ہے، یہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ معبود نہیں ہوتا، نہیں ہوتا معبود۔ اگر یہ معبود ہوتا تو یہ مرتا نہیں، سوکھتا نہیں، اس کی ٹہنیاں پھر کاٹی نہیں جاتی، پھر اس کو جلایا نہیں جاتا۔ جس کو جلایا بھی جاتا ہو، کاٹے بھی جاتا ہو، توڑا بھی جاتا ہو، جس کا پھل بھی ختم ہو جاتا ہو، اس پہ پھل بھی نہ آتا ہو، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تھوڑا پہچانے تو صحیح، جانے تو صحیح، اپنے علم کو بڑھانے تو صحیح، اپنے اللہ کی طاقت کو تو جانے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں ہے، غافل ہیں، غافل، بس دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، بس جیسے چلے چلا رہے ہیں، اسبابوں میں پھنس کر، اس دنیا کی رنگینیت کو دیکھ کر ہم اندھے ہو گئے، ہم غافل ہو گئے، بھلا دیا ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو، بھلا دیا ہم نے اللہ کی قدرت کو۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، غور تو کرو، وہ معبود تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ آسمان، یہ سمندر، یہ اللہ کے فرشتے، یہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اتنی نافرمانی اپنے اللہ کی، اتنے اللہ کا حکم توڑنا، اللہ کا ہی کھاتے ہیں، اللہ کا ہی پیتے ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے زندہ ہیں،
اللہ ہی کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی، پھر اللہ کے ساتھ غلط برتاؤ، پھر اللہ کو بھلا دینا، پھر اللہ کو جھٹلا دینا، پھر اللہ کا حکم توڑ دینا اور اس کے مقابلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دینا۔ پھر ہم اتنے اندھے ہو جائیں کہ نہ ہم جانور دیکھیں، نہ ہم درخت دیکھیں، نہ ہم انسان دیکھیں، نہ ہم کوئی چیز دیکھیں، کسی کو بھی اپنا معبود بنا لینا۔ انسانوں کی معبود بنا لیا انسانوں نے۔ استغفر اللہ، کیسی دنیا ہے؟ تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے دوستو۔ اگر تم ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اپنے پیپر کی تیاریاں کر لو تم اللہ کی قسم کتنی خوبصورت ہو، کتنی طاقتور ہو، کتنی قوی ہو، تمہاری پرسنالٹیاں دنیا میں مشہور ہوں کہ تمہیں اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ سب سے زیادہ خوبصورت بیٹھیں گے، آپ کو 100 میں سے 100 نمبر ملیں۔ اللہ کی قسم یہ دنیا تمہیں جب بھی بھلا دے گی۔ آپ نہیں جانتے ہیں آج سے پہلے کون کون گزرا ہے، اس دنیا نے کس کو رکھا ہے۔ تمہارے باپ دادا، تمہارے پردادا، تم سے پہلے آنے والے تم سے زیادہ عقل رکھتے تھے، سمجھتے ہو؟ تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، تم سے زیادہ ان کی خوبصورتیاں تھیں، تم سے زیادہ ان کو صلاحیت تھی، ان کے پاس مال و دولت بھی تم سے زیادہ تھا، قوتیں بھی تم سے زیادہ تھیں، پرسنالٹیاں بھی تم سے زیادہ تھیں۔ ان کا نام ہمارا نام کہاں چلتا ہے؟ تمہارا کون یاد کرتا ہے بتاؤ؟ ان کا نام سکہ چلتا تھا، سکہ۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومت کر گئے، لیکن دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ پیپر دینے والا کبھی اس جگہ پر ہمیشہ نہیں رہتا، امتحان کی جگہ کبھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ میں چھوڑ رکھا ہے۔ جس نے پیپر دیا پھر اس کا رزلٹ اس کو ملنا ہے، فیل ہوا یا پاس ہوا۔ اس دنیا نے بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے قوی، بڑے بڑے مال و دولت والے، بڑی بڑی عیش و عشرت والے، بڑی عزت والے، بڑے مقام والے اس دنیا میں آپ سے پہلے آئے ہیں۔ آپ معنی ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ سے ان کی بڑی ہائٹیں تھیں، آپ سے بڑے طاقتور تھے، معنی نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کی قسم، پھر نہ جانے ہمیں یہ باتیں سننے کو ملیں یا نہ ملیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے بارے میں جان پہچان۔ میں نہیں کہتا کہ تو ایک ہی دھرم کو فالو کر، میں نہیں کہتا کہ تو ایک ہی مذہب کو فالو کر، میں نہیں کہتا کہ کسی کا دھرم برا ہے، اس کا مذہب برا ہے، اس کا مذہب برا ہے، میرا اچھا ہے یا میرا برا ہے، میں نہیں کہتا۔ بس مجھے جو دھرم، جو مذہب اچھا لگے گا، جو حق اور سچ ہوگا، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ جس پر مجھے یقین ہوگا میں اس کو قبول کروں گا۔ میں اپنے دھرم کی عزت کروں گا، اپنے مذہب کی عزت کروں گا، اس پر ایمان رکھوں گا۔ ہاں، آپ اپنے دھرم کی عزت کرو، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا۔ آپ اپنے کی عزت کرو، میں اپنے کی عزت کروں گا۔ تو آپ کو چاہیے آپ اپنے کی عزت کریں، حق اور سچ کے بارے میں جانیں، سمجھتے ہو؟ حق اور سچ کو پہچانیں اور حق اور سچ والے راستے پر چلیں۔ میرا اسلام سکھاتا ہے کسی کو بھی تکلیف نہ دو، کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال زبردستی نہ دابو، سودوں کے کاروبار نہ چلاؤ، حرام کام نہ کرو، زناہوں کی طرف نہ دوڑو، ظلموں کی طرف نہ دوڑو، اللہ کے نافرمانوں والے کام نہ کرو جو بڑے بڑے ابلیس، بڑے بڑے شیطان کر جا چکے ہیں۔
ان میں کامیابی نہیں ہے۔ کون مذہب سکھاتا ہے ہمیں ایسا؟ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام ایسا دھرم ہے، ایسا دھرم ہے کہ یہ حق اور سچ راستہ بتاتا ہے، حق اور سچ دکھاتا ہے۔ اسلام میں آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس میں آئیں، یا آپ زبردستی کسی کے ساتھ کریں۔ میں آپ سے کہوں کلمہ پڑھ، تم بھلے ہی پڑھ لو گے، میری محبت میں پڑھو یا میرے خوف سے، میرے ڈر سے پڑھو، اسلام نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، تمہارا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جسے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنی خود کی مرضی سے۔ اللہ کی قسم، اسلام ایسا ہے، اگر کسی کے دباؤ سے، کسی کی زبردستی سے بھی ہوا نا، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، تمہاری بے بسی کو نہیں دیکھے گا، تمہاری امیری غریبی کو نہیں دیکھے گا۔ تم کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ نہیں دیکھے گا۔ تم زیادہ صحت مند ہو یا کمزور بیمار ہو، وہ نہیں دیکھے گا۔ آپ کی چلتی ہے نہیں چلتی ہے نہیں دیکھے گا، آپ کی عزت ہے یا نہ ہے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ اللہ صرف کیا دیکھے گا؟ یہ جو میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، مجھے جو اپنا بنا رہا ہے، اپنا کہہ رہا ہے، کس اس سے کہہ رہا ہے؟ دل سے کہہ رہا ہے یا کہیں دکھاوا ہے اس میں؟ اللہ جو قبول کرے گا وہ دل کے ساتھ جو کہنے والا ہے اس کو قبول کرے گا۔ دکھاوے کو قبول نہیں کرنے کا ہے، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے ہمارا، اگر کوئی اس کو قبول کرنا چاہے گا، اگر کوئی قبول کرنا چاہے تو وہ اس میں خود ایگری ہو، خود اطمینان سے کہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کو قبول کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے اس کو قبول کر رہی ہوں، ورنہ قبول نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی نیک کام کرتے رہو، ثواب نہیں ہے۔ اللہ نے چھوڑنے کا، رحم نہیں کھانے کا، اللہ رب العزت رحم نہیں کھانے کا ہے۔ اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے دوست آپ سمجھو اس بات کے بارے میں، سمجھو اس بات کے بارے میں، اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ ساری دنیا کی مدد کرتے ڈولو، ساری دنیا کی ہیلپ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دو، آپ نے اسلام قبول نہیں کریا، آپ اسلام سے باہر ہیں۔ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں۔ اور اسلام سے باہر ہونے والا کیسی زندگی گزارے، کیسی؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، سارے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، بخش بھی سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ سارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے، بخش بھی سکتا ہے، پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرنے کا ہے۔ آپ نے چوری کری، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، سود کھایا، آپ نے سارے اللہ کے حکم توڑے۔ اللہ چاہے معاف کرے، چاہے پکڑ کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے، بندے کے اعمال ہیں، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہمیں تھوڑی اس کا حساب دینا، اللہ اس کا حساب کرے گا، ہمیں نہیں دینا اس کا حساب۔ لیکن جس نے شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرنے کا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ شرک معاف نہیں کرنے کا ہے، بشرطے کہ اگر ایک صورت میں ہو تو دیکھو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ کی قسم، قربان جائیں اپنے اللہ رب العزت پر، اللہ اتنا رحیم ہے۔
کہ اس نے شرک کی بھی معافی رکھی ہے، حالانکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، لیکن اس نے شرک کی بھی معافی رکھ دی۔ اللہ اکبر، شرک کی بھی معافی رکھ دی۔ ساری زندگی انسان نے گناہ کیے، کرتے 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 اس کی عمر ساری گزر گئی، اس کی ساری عمر گزر گئی، اور ساری عمر گزرنے کے بعد ابھی مرا نہیں، ابھی ہیں اس کے کچھ دن ابھی گزرنے کے ہیں، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کری۔ ان نے جو ساری زندگی شرک کیا، اس نے اس کو اقرار کیا کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے تو حق ہے اور سچ ہے، تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، میں غافل تھا، میں گمراہ تھا، میں دنیا کی الجھنوں میں الجھا تھا، دنیا کی مشغولیت میں مشغول تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا اس امتحان کی جگہ میں، دنیا کی رنگینی نے مجھے مغن کر دیا تھا دنیا میں، اے میرے اللہ، لیکن تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تو معاف کرنا بڑا پسند ہے، تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ میرا اللہ دیکھ، تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنی جھولی پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، تو اپنا رحم فرما، تو اس گنہگار بندے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیری محبت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے رحم کی قسم، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کسی کی ایسی طاقت نہیں ہے جو وہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اگر تو نہ چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا آخرت میں، اگر تو نہ چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تیرے عذاب سے، اگر تو بچا لے تو مجھے پھر کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ تو حق اور سچ ہے، دیکھ تیرا گنہگار بندہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے شرک کیا ہے، لیکن اے اللہ میں گمراہ تھا، میں غافل تھا، میں بیگانہ ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم انسان توبہ کرنے میں دیر کر سکتے ہیں، وہ اتنا بڑا رحیم ہے، وہ دیر نہیں کرتا معاف کرنے میں، دیر نہیں کرتا۔ ہمارے توبہ میں دیر ہو جائے گی، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب بندہ انتہا پار کر دیتا ہے گناہوں کی، ظلموں کی، نافرمانیوں کی، اللہ کے حکم توڑنے کی انتہا پار کر دیتا ہے، تو اللہ سے اللہ کی مخلوق عرض کرتی ہے، اے اللہ یہ سمندر تم کیا سوچتے ہو، یہ بس ایسے ہی پانی بھرا ہوا ہے؟ یا آسمان تم کیا سوچتے ہو، یہ بس ایسے ہی لگ گیا ہے؟ یہ فرشتے جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ وہ ہے نہیں؟ ہاں وہ سب ہیں، ہمارے اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ اللہ سے کہتے ہیں جب ظلم بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اجازت دے۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تو اجازت دے تو ہم انہیں سبق سکھائیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے، ایسی لہر آئے گی سب کو بہا کر لے جائے گی۔ سمندر معمولی سمجھتے ہو؟ یا آسمان پھٹے گا، یہ زمین پھٹے گی، انسان ختم، لیکن نہیں، اللہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ حکم کیوں نہیں دیتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، سنو اس بات کے بارے میں، اللہ اپنی مخلوق سے کہتا ہے یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جو اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، جو چاہو وہ کرو، مار دو، اڑا دو، بہا کے لے جاؤ، زمین میں بڑھا لو، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، جو چاہو وہ کرو،
لیکن اگر یہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں ہیں تو پھر چپ ہو جاؤ، تمہارا اللہ ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات میں اتنا بڑا آسمان، سمندر، زمین ان کو بنایا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب اتنا ظلم بڑھ جاتا ہے، اللہ جب بھی توبہ کا انتظار کرتا ہے، میرے بندے توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ۔ سمجھتے ہو ہم اللہ کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کو نہیں سہن کر سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے، اللہ اکبر، کہ تمہارا مالک اسے بھی معاف کر دے گا، شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ تو توبہ تو کر، تو معافی تو مانگ، تو اللہ سے کہہ تو صحیح، دل تو لگا اپنے اللہ سے، اللہ کو اپنی ردا سنا تو صحیح۔ اللہ شرک بھی معاف کر دے گا، ساری زندگی بتا دی، کوئی بات نہیں، آ جا آ جا آ جا۔ جب بھی اپنے مالک کے دروازے پر آئے گا، اس کی رحمت کے دروازے کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا پھر ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ یہ کندھے دیکھتے ہو، کندھے، یہ ہمارے کندھے معمولی کندھے نہیں ہیں، ایسے ہی اللہ نے اس پر بھی فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تمہاری فہرست لکھی جا رہی ہے، کیا کرتے ہو کرو، زندگی میں جو چاہو کرو، دکھایا جائے گا، جتایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دیکھو تم کیا کیا کرتے تھے دنیا میں۔ لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھ رہے ہیں، کرو کیا کرتے ہو۔ آج نہ ہنسی دیکھتے ہیں، نہ مذاق دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ موقع ملا، جیسا موقع لگا وہ کام کر لیا، جو بھی کام کا موقع لگا وہ کام کر لیا، وہ زنا کا ہو، چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو، ظلم کا ہو، نشے کا ہو، کیسا بھی ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے، جب تم اپنا اعمال نامے کو دیکھو گے، تب تم بڑا افسوس کرو گے، پھر کہو گے کہ میری ہلاکت آئی۔ یہ ایک ایسا دفتر ہے جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب اس میں محفوظ ہے، ہمیں لکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس لامحدود زندگی کو منانے کے لیے اسے ضائع نہ کرو۔ یہ مختصر ہے، اسے برباد نہ کرو۔ اگر یہ موقع تم سے چھن گیا، یہ موقع تم سے ضائع ہو گیا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ حساب لے گا ہم سے، ساری زندگی کا حساب لے گا، میرے بندے کیا کر کر آیا ہے۔ اگر پاس ہو گئے تو بڑی نصیب کی بات ہے، ناکام ہو گئے تو بڑی غم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو وہ ناکام ہو جائے۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن وہاں کی زندگی لامحدود، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کر کر جائیں گے تو اللہ نے پھر وہاں بہت بڑی زندگی رکھ رکھی ہے۔ ہمیں یہاں موت آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، یہاں کمزوری، ہاری، بیماری سب ہے، لیکن اللہ نے جو وہ زندگی بنائی ہے وہاں ہمیں غم نہیں ہوگا، یہاں جو درد ہوتا ہے وہاں درد نہیں ہوگا، یہاں جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہاں دوبارہ نہیں دیکھیں گے وہاں پر، پھر انشاءاللہ راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ ہم آخر کرنا کیا چاہتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟
میرے دوستو، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل گناہوں کی بدولت پریشان رہتا ہے، اور جب انسان کا دل اداس ہو جائے تو اس کو بڑے بڑے محلوں میں بھی راحت نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے بستروں سے اطمینان نہیں دیتے۔ ہاں، جب کسی انسان کا دل مر جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں اطمینان نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا۔ انسان کے پریشان ہونے کی وجہ، انسان کے مصیبت میں پڑ جانے کی وجہ اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس کے گناہ، وہ اپنے گناہوں کی بدولت بھی پریشان رہتا ہے۔ ہم آج نظر نہ آتے ہیں نا کہ گناہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے، آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اس کا فرق پڑتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم عام انسان نہیں ہیں میرے دوستو، عام انسان نہیں ہیں، بس دنیا میں آئے ہیں، بس چلاتے رہو جیسا کہانی چل رہی ہے، اپنے معبود کو نہیں پہچانا۔ اگر پیپر ہم نے اچھے سے نہیں کرا، ہم نے اس میں سارے ویسے کام کرے جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، جہنم میں دھکا دینے والے ہیں، تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مالک کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا مالک کیسا ہے، اس کی کیسی طاقت ہے، کیسی حکومت ہے، اس کے بارے میں جانو، اس کی محبت کے بارے میں جانو، اس کے پیار کے بارے میں جانو، اس کے جلال کے بارے میں جانو، ہاں، پھر اس کے عذاب کے بارے میں جانو کہ اس نے عذاب کیسا تیار کیا۔ اب سوچو تو صحیح، دنیا کی بڑی مختصر سی آگ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کی آگ برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آگ اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پہ۔ ایسا سمجھو، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ تم ایک بوند پانی میں ڈوب جاؤ اور ایک سمندر میں ڈوب جاؤ، کتنا فرق پڑے گا؟ ایک بوند سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن سمندر میں کود جانے سے فرق پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اپنی زندگی کو سنبھال کر گزارو، سوچ سمجھ کر گزارو، اپنی زندگی کو ایسی مت بتاؤ۔ ہمارا پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو کالا کر لیا، سیاہ کر لیا ہے۔ سمجھتے ہو، بڑے بڑے محلوں میں تمہیں نیند نہیں آئے گی اگر تم اللہ کو بھلا کر زندگی گزارو گے۔ تمہارے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، اسباب بھی اچھے بنے ہوئے ہوں گے، تمہارے پاس محل بھی کھڑا ہوگا، گاڑیاں بھی ہوئیں گی، کھانے پینے کے اسباب بڑے بہترین ہوئیں گے۔ یعنی جو ایک مڈل کلاس کا لڑکا، جو ایک غریب انسان اپنے خواب دیکھتا ہے، اپنے خواب سجاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، میرے پاس یہ ہو، آپ کو اللہ نے وہ سب دیا ہے، سب دیا ہے، پھر بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، آپ اپنے اللہ سے دور ہیں، آپ اپنے مالک سے دور ہیں، آپ نے توبہ نہیں کی ہے، آپ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سے غلط کام ہو رہے ہیں۔ ایسے سمجھو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے چوٹ اس ہاتھ پر لگی ہے اور میں ملہم اس ہاتھ پر لگا رہا ہوں، سمجھتے ہو؟ میرے چوٹ اس ہاتھ پر لگی ہے اور میں ملہم اس ہاتھ پر لگاؤں، چوٹ ٹھیک ہو جائے گی؟ میرا زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ بتاؤ، درد ہو جائے گا ٹھیک؟ میرا نہیں ہونے کا ہے۔ مجھے اس درد کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چوٹ پر ملہم لگانا پڑے گا۔ میرا دل اللہ کی محبت مانگ رہا ہے، میرا دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، میرا دل اب اداس رہنے لگا ہے، مرا ہوا سا ہو گیا ہے۔ ہاں، جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دل مردہ ہے، مر جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، بیکار ہے وہ دل۔ آپ کا دل اداس ہے، آپ کے دل کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، لیکن آپ اس راحت کو اپنی مال و دولت میں ڈھونڈ رہے ہیں،
اپنی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے ایسا کیا چاہیے جو میرے دل کو اطمینان ہو۔ تیرا دل اللہ کی محبت مانگ رہا ہے اور تو پیسے میں اس کا اطمینان ڈھونڈ رہا ہے۔ تیرا دل اپنے خالق کو پکار رہا ہے اور تو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ تیرا دل چاہ رہا ہے صحیح راہ کو قبول کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ تیرا دل اداس ہے، تیرا من نہیں لگتا ہے، ریزن ہے اپنے اصلیت سے دور ہونا، اپنی حقیقت کو بھلا دینا، اپنی زندگی سے بھٹک جانا، اپنے راستے سے گمراہ ہو جانا۔ بھائی جب راستہ چینج کر دو گے تو منزل پر نہیں جانے کے ہو۔ شیئر کرنے سے، گھومنے سے، ٹریول کرنے سے، ادھر ادھر آنے جانے سے ہاں دل کو اطمینان ہوتا ہوگا، سکون ملتا ہوگا انگے تنگے گھومنے سے، لیکن یہ دل وہ سکون نہیں مانگ رہا ہے جو تم سکون دیکھ رہے ہو۔ تم لذتوں میں سکون دیکھتے ہو، تم کھانے پینے میں سکون دیکھتے ہو، تم گھومنے میں سکون دیکھتے ہو، تم اپنی اس دل کا سکون اپنی مال و دولت سے دیکھتے ہو، لیکن اس کو جسمانی نہیں روحانی سکون چاہیے۔ روحانی بھوک تمہارے شریر کو نہیں ہے، شریر کو تو تم کچھ بھی کھلا لو، بڑے بڑے لذیذ کھانے سے اس کا پیٹ بھر دو، لیکن بھوکی تمہاری روح ہے، اور تمہارے روح کی غذا یہ پراٹھے نہیں ہیں، یہ بریانی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ، یہ بڑے بڑے ہوٹل، یہ بڑی بڑی لذتوں کی چیزیں، بڑی بڑی ذائقوں کی چیزیں، یہ تیری روح کی غذا نہیں ہے، یہ تیری جسمانی غذائیں ہیں جو دنیا میں ہیں۔ ان سے تیرا شریر طاقتور ہوگا، روح طاقتور نہیں ہوگی، شریر طاقتور ہوگا ان سے، اور کمزور تیرا شریر نہیں تیری روح ہے، تیری روح کمزور ہو گئی ہے۔ اب تجھے خوف سا آتا ہے، ڈر سا لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے، تیری روح اپنی غذا مانگ رہی ہے، اور تیرے روح کی غذا کیا ہے؟ تیرے روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت۔ جب تمہارے دل کو سکون نہ ہو، تم ساری دنیا گھوم کر آ جاؤ اور پھر آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے مانگ کر دیکھو، تمہارا رب، ہم سب کا خالق تمہارے دل کو دیکھو کیسے اطمینان دیتا ہے۔ تم کرو تو صحیح، پکارو تو صحیح اپنے اللہ کو، پہچانو تو صحیح اپنے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، یہ اپنی مالوں سے لذتوں کا ڈھونڈنا، سکون کا پانا، دنیا میں سکون نہیں ہے۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں۔ دنیا کی الجھنوں سے نکلو اور اپنی ایمان والی زندگی گزارو۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو۔ یہ ایمان یہ بھی میلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹنے لگ جاتے ہیں اور ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ کو نہیں یاد کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کا شکر نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کریں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا ذکر نہ کرنے کی بدولت، اللہ کو یاد نہ کرنے کی بدولت، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنے ایمان سے بالکل دور ہو جاؤ گے۔ یہ ایمان پرانا ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، اور ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، تمہیں احساس بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہ لگے گی۔ لوگ باگ سمجھیں گے بڑے سیٹ صاحب ہے، بڑی مال و دولت صاحب کے پاس، وہ امیر ہو یا غریب ہو، ایک انسان ہے، کیسا بھی ہو، اگر وہ مر گیا اس حالت میں، سیٹ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے سیٹ صاحب نے کب اسلام چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، پھر ہلاکت ہے، پھر دنیا کتنی اچھا کہلے، اگر اللہ کی نگاہ میں برا ہوگا پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، زندگی کے مقصد کو، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے حقیقت۔ دنیا میں اپنا آپ نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ خالق ہمارا ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارے سامنے ہو،
پیپر کے دوران سنیں اس بات کے بارے میں، پیپر کے دوران، امتحان کے دوران جب بندے سے پیپر لیا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو اس کا استاد، اس کا ٹیچر، اس کی مدد کرنے والا خاموش ہوتا ہے، خاموش، اس سے دور ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ، میرا شاگرد کیسی محنت کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے، پھر اس کا رزلٹ ملے گا اس کو۔ ہمارا امتحان چل رہا ہے اور ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ابھی خاموش ہے، ہم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کا رزلٹ ہمیں بہت جلد دکھانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنا پیپر دو تو صحیح، پورا کرو تو صحیح، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے دن طے نہیں کر رکھا ہے، قیامت کا دن طے ہے، تمہیں تمہاری ڈگریاں ملیں گی۔ ہاں، اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، لو جاؤ بناؤ خوشیاں، جاؤ بناؤ غم، گر جاؤ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ جس نے شرک کیے مر گئے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ سے محبت کی، جو کامیاب ہو گئے، جاؤ ہمیشہ کی زندگی کے مزے لو، ہمیشہ کی زندگی کے مالک بن جاؤ، جاؤ ہمیشہ کی جنت میں، اور ہمیشہ کی اب لذتیں تمہاری ہیں، راحتیں لو، مزے لو، لطف اٹھاؤ، اب جو چاہو اگر اب تم آزاد ہو، اب تمہارا امتحان نہیں ہے۔ جو دنیا میں تم نے موت دیکھی، تکلیف دیکھی، غم دیکھے، دکھ درد دیکھے، ہاں جب تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا تم نے ہر چیز میں صبر کیا، آج اس کا صلہ دیکھو تمہارا مالک کیا دیتا ہے۔ تم نے موت کا وہاں ذائقہ چکھا، موت سے پاک، وہاں تم نے بڑھاپا دیکھا، کمزوری دیکھی، موت سے پاک، بیماری سے پاک، کمزوری سے پاک، دکھ تکلیف سے پاک، پریشانیوں سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، دردوں سے پاک، غموں سے پاک، ہر مصیبت سے دور۔ اب صرف راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، مزے کی زندگی لو جاؤ۔ وہ ہمیشہ کی زندگی لامحدود ایسی ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، کرو کیسا پیپر کرتے ہو تو میرے بھائیو، اپنے پیپر کی تیاریاں کرو، اپنے رزلٹ کی تیاریاں کرو کہ تمہیں رزلٹ کیسا چاہیے تو تمہیں پیپر کیسا دینا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے ان غلط کاموں کو چھوڑو، ان زناحوں کو، ان چوریوں کو، ان ڈاکوں کو، ان ظلموں کو، ان حرام کاری کے کاموں کو، حرام کاموں کو، جن سے تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا اللہ، اس دنیا کو بنانے والا، سب کا اللہ، اس دنیا کا اللہ، اس دنیا کا خالق، مالک، معبود، رب، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرتے 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 اپنی آخری سانس نکال دو۔ وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔